مختصر گفتگو جس عنوان پہ ہمیں کرنا ہے وہ یہ عنوان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ماہ رمضان المبارک کے روزوں کو ہمارے اوپر فرض کیا، واجب قرار دیا، تو اس کا ایک جو فلسفہ اور اس کی جو ایک وجہ یہ بیان کی کہ لعلکم تتقون، کہ روزوں کی وجہ سے تمہارے اندر جو ہے وہ تقوی کی صفت آ سکتی ہے، روزے کے ذریعے سے تم متقی کیا بن سکتے ہو۔ اسلام کا اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کا جو بنیادی ہدف یہ رہا ہے کہ ہمیں تقوی کی طرف دعوت دی گئی ہے کہ ہم تقوی الہی اختیار کریں۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کو ماہ رمضان المبارک میں ضربت لگتی ہے اور وہ زخمی حالت میں ہیں۔ زخمی حالت میں امام حسن اور حسین علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور وصیت فرما رہے ہیں۔ دیکھیں، آپ لوگ خود سوچیں کہ انسان کی زندگی کا آخری لمحہ ہو اور اس نے ایک ایسی بات بتلانی ہو، ایک ایسی بات کی وصیت کرنی ہو کہ جو بڑی اہم ترین ہو، اور وصیت بھی کن کو کرنی ہو؟ جناب حسن اور حسین علیہ السلام جیسے بیٹوں کو۔ تو تمام جو ہے وہ محدثین نے لکھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے جو وصیت فرمائی تھی وہ پہلی وصیت کیا تقوی کی فرمائی تھی کہ اوصیکما بتقوی اللہ ہے، کہ میں تم دونوں کو جو ہے وہ وصیت کرتا ہوں تقوی کی۔ روزے کا مقصد بھی تقوی الہی کا حصول۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حالت ضربت میں، زخمی حالت میں جو وصیت ہے اس کی ابتدا بھی تقوی سے، اور قرآن مجید کی جو ابتدائی آیات ہیں ان میں بھی یہی بات کی گئی کہ قرآن مجید اگر ہدایت ہے تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو متقین ہیں، جو تقوی رکھتے ہیں، ان کو قرآن ہدایت دیتا ہے۔ اور پھر قرآن کے اندر بارہا مقام پہ یہ بیان کیا گیا کہ جنت بھی متقین کے لیے ہے، اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ اللہ جو اعمال قبول کرتا ہے وہ بھی صاحبان تقوی سے کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب جنت، اعمال کی قبولیت، امیر المومنین علیہ السلام کی وصیت ساری کی ساری ارد گرد گھومتی ہے، تقوی کے ارد گرد گھومتی ہے، تو تقوی کو حاصل کرنا بہت ہی اہم ہے۔ تقوی اس کیفیت کا نام ہے کہ جب انسان کے دل میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ انسان پھر اللہ کی مخالفت نہیں کرتا، اللہ کے احکام کی مخالفت کرتے ہوئے ڈرتا ہے، یعنی اس کا جو مکمل ایک تعلق ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، قیامت کے ساتھ اس کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ اور قیامت کے ساتھ تعلق جڑنے کے لیے جو ایک پریکٹس ہے ہمارے نزدیک، جو اسلام نے ہمیں عطا فرمائی ہے، وہ روزہ کی شکل میں ہے، کہ روزہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس میں ہم اللہ کے مہمان بن کر، اللہ کے احکام کے اوپر عمل کر کے اس بات کی پریکٹس کرتے ہیں کہ اپنے ذہن کو، اپنی سوچوں کو جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جوڑ دیں، قیامت کے ساتھ جوڑ دیں۔ جب انسان کی یہ تربیت ہو جاتی ہے کہ انسان ہر ٹائم پہ اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہے، اللہ کے سامنے ہے، تو پھر اس کے لیے اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا اور اہل بیت علیہ السلام کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا یہ آسان ہو جاتا ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ماہ رمضان مبارک میں جب خطبہ ارشاد فرمایا تھا مسجد کوفہ میں، تو اس میں روزے دار کو یہی جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایھا الصائم تدبر امرک فانک فی شہرک ھذا ضیف ربک انظر کیف تکون فی لیلک ونہارک وکیف تحفظ جوارحک عن معاصی ربک، کہ اے روزہ دار تم اپنے بارے میں غور و فکر کرو اور اپنا ٹائم ٹیبل بناؤ، اپنے آپ کو مرتب اور منظم کرو، کیونکہ تم اس مہینے میں اللہ کے مہمان بن چکے ہو۔ اب تم نے یہ دیکھنا ہے اپنے بارے میں کہ تمہاری رات اور دن کیسے گزرتے ہیں، اور تم نے اس بات کو اپنے لیے ضروری قرار دینا ہے کہ توجہ دو کہ تم اپنے آپ کو اللہ کی معصیت سے بچا لو۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ماہ رمضان مبارک میں اپنے اوپر توجہ دینا، اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچا کے رکھنا، یہ اہم ذمہ داری ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام روزے دار کو بیان کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تمہاری یہی ذمہ داری ہے کہ تم اپنے آپ کو جو ہے وہ بچا کے رکھو۔ اگر اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتے اور آپ کا روزے کی حالت میں دن جو گزرتا ہے اور جو روزے کے بغیر جو دن گزرتا ہے دونوں بالکل ایک جیسے ہوں، سیم ہوں، تو پھر صادق آل محمد فرماتے تھے کہ یہ روزہ نہیں ہے۔ حقیقی روزہ یہ ہے کہ تمہارا جو روزے کی حالت میں دن ہے وہ اس دن سے بالکل الگ ہو کہ جو روزے کی حالت میں نہیں ہوتا۔
اور پھر امیر المومنین اسلام نہج البلاغہ میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ بھوک اور پیاس کے علاوہ ان کو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خواہشات رکھی، انسان کے اندر بہت ساری چیزیں رکھی، اور انسان کو ذمہ داری دے دی کہ تم نے خود اپنے بارے میں توجہ کرنی ہے، خود اپنے آپ کو کیا بچا کے لے کر چلنا ہے اور اپنی تربیت کرنی ہے۔ ہر انسان کو اس کے جو ہے وہ اختیار میں دے دیا، اور اسے ہدایت کا راستہ بھی بتا دیا، گمراہی کا راستہ بھی بتا دیا۔ تو اب انسان نے خود کو سنبھالنا ہے، ہر کسی نے خود کو سنبھالنا ہے اور اپنی تربیت کرنی ہے، تاکہ وہ اس قابل بن سکے کہ شیطان کے وسوسوں سے، نفس امارہ کے حکم سے اپنے آپ کو بچا سکے، اور اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو رکھ سکے۔ اور اس کے لیے یہ جو پورا مہینہ ہمیں ملتا ہے ماہ رمضان مبارک کا، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے اپنی تربیت کرنی ہے۔ اگر ہم اس ماہ رمضان مبارک میں اپنی تربیت نہیں کریں گے اور اپنے روزے کو اس روزے کی طرح نہیں بنائیں گے کہ جو امیر المؤمنین علیہ السلام، جو صادق آل محمد، جو اللہ کے رسول جس روزے کو ہم سے چاہتے تھے، تو پھر امیر المؤمنین علیہ السلام کے وہی جملے ہو جائیں گے کہ پورا ماہ رمضان گزر جائے گا اور بھوک اور پیاس کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہمارے روزے ایسے ہوں کہ جس میں ہمیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی نصیب نہ ہو، اور دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی محمد وعلی محمد کے طفیل ہمارے روزوں کو ایسا بنا دے کہ ہم اللہ سے جڑ جائیں اور تقوی کی صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ صلی اللہ علی محمد وعلی اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔